اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، خداوند عالم رازق ہیں، خالق ہیں۔ رب العالمین نے انسان کو خلق کرنے کے بعد رزق کی ذمہ داری بھی خدا نے لی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم سورہ ذاریات میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک خدا ہی رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، اور صاحب طاقت ہے۔ خداوند عالم اپنے اسی طاقت کے ذریعے سے اپنی تمام مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے۔ اور سورہ ہود میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پہ کوئی بھی جانور نہیں ہے، کوئی بھی ذی روح زندگی نہیں گزارتا ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، الا اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو اس کی رزق کی ذمہ داری خدا کے اوپر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور خداوند عالم جانتا ہے ان جانوروں کو جو مستقر ہیں، ثابت ہیں، اور جو زندگی کچھ عرصہ گزارنے کے بعد فنا ہونے والے ہیں، جو ایک جگہ پہ ہیں، جو حرکت کرنے والے، سب جانوروں کے بارے میں خدا کو علم ہے، اور سب کی رزق کی ذمہ داری خدا کی ہے۔ اور بعض اوقات انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور محنت و کوشش کرنے کے بعد خیال کرتا ہے کہ اس رزق کو میں کماتا ہوں، مختلف اسباب سے رزق کو حاصل کرنے کے بعد خیال کرتا ہے کہ اس رزق کو میں ان اسباب کے ذریعے سے، انہی ذرائع کے ذریعے سے حاصل کرتا ہوں۔ نہیں عزیزان، محنت کرنا بے شک بہت ہی اہم کام، ذمہ داری ہے، ضروری ہے، انسان محنت کرے، کوشش کرے، لیکن رزق خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ اور رزق کو پانے کی شرائط میں سے بھی ایک یہ ہے کہ محنت کریں، لیکن محنت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ محنت کے ساتھ ساتھ خدا کے نظر کو جلب کریں، رحمت خدا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان رحمت خدا کو حاصل کرنے کے لیے بزرگان نے بہت اہم وظائف بیان کیے ہیں۔ اپنے محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اگر انہی نسخوں کو ہم عملی جامہ پہنائیں، انہی بزرگان کے بتائے ہوئے اعمال کو انجام دیں گے تو بہت زیادہ برکت کو ہم پا سکتے ہیں، بہترین رزق کو پا سکتے ہیں۔ اور عزیزان، رزق صرف کھانا اور پینا نہیں ہے، علم رزق ہے، عزت رزق ہے، سکون رزق ہے۔ جو بھی انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ضرورت ہے وہ رزق ہے۔ اب اسی رزق کو اچھے انداز میں پانے کے لیے، اسی رزق میں برکت پانے کے لیے بہت سارے ذرائع، انہی میں سے ایک رہبر کبیر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نقل ہوا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک دوست ہیں آیت اللہ العظمیٰ احمد زنجانی، یہ دونوں جب جوانی کے عالم میں تھے اسی وقت پڑھنے میں مشغول تھے، پڑھانے میں مشغول تھے۔ گرمیوں میں وہ دونوں بزرگوار چلے گئے مشہد میں، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، وہاں پہ انہوں نے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ایک دن داخل ہو گئے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، اور امام رضا علیہ السلام کے ضریح کے سرانے پہ آیت اللہ ابو الحسن نخودکی اس زمانے کے عظیم ترین عارف تھے۔ ان کے پاس جا کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوست نے جا کے تقاضا کیا، آقا محترم، ہماری زندگی پوری علم کو حاصل کرنے اور علم کو نشر کرنے میں گزر جاتی، یا ہمیں پڑھانا ہے یا ہمیں پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے زندگی میں کچھ مالی مشکلات درپیش ہوتے۔ ہم جا کے مال تو نہیں کماتے ہیں، کاروبار تو نہیں کرتے ہیں، کہیں پہ جا کے جاب تو نہیں کرتے ہیں، ہمیں یا پڑھانا ہے یا پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے زندگی کے ضروریات پورے ہونے کے لیے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ انہی مسائل سے بچنے کے لیے انہی چھٹیوں میں ہم آپ سے علم کیمیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم آپ سے علم کیمیا کو پڑھیں گے تو ہم اسی علم کے ذریعے سے تمام مالی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ آیت اللہ ابو الحسن نخودکی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ٹھیک ہے، میں آپ کو علم کیمیا عطا کروں گا، سکھاؤں گا آپ کو، آپ مٹی کو اٹھا کے سونا بنا سکتے ہو،
یہ طاقت آپ کو ملے گی تو آیا آپ سادگی کے ساتھ زندگی گزارو گے، یا آپ جو ہیں ہر چیز کو سونا بنا کے فروغ کر کے عیش و نوش کی زندگی گزارو؟ آپ ضمانت دیتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں؟ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آقا کیسی بات کرتے ہیں، میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہوں، اس حرم سے باہر جانے کے بعد میں کیا بنوں گا اس کے بارے میں ضمانت نہیں دے سکتا ہوں۔ انسان ہوں، انسان کے اوپر شیطان غالب آ سکتا ہے، نفس امارہ غالب آ سکتا ہے، انسان کے بہت سارے دشمن ہیں، انہی سارے دشمنوں کی وجہ سے انسان اغوا ہو سکتا ہے، اور میرے پاس علم کیمیا ہو اور میں ضمانت دوں کہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کہنا تھا، پھر ابو الحسن نخودکی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جواب کو بہت پسند کیا۔ سادگی اور دیانتداری کے ساتھ امام خمینی نے جواب دیا تھا، اسی جواب کو پسند کرنے کی وجہ سے ابو الحسن نخودکی رحمۃ اللہ علیہ نے امام خمینی اور ان کے دوست سے کہا، میں آپ کو ایک ایسی چیز کی تعلیم دوں گا کہ علم کیمیا کو حاصل کرو گے تو اس کی کچھ مشکلات بھی ہیں، اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، کہ علم کیمیا کے بعد آپ بگڑنے کا خطرہ بھی ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسی چیز کی تعلیم دوں گا، اگر اس پہ عمل کرو گے تو علم کیمیا میں جتنے سارے فوائد ہیں وہ سارے بھی حاصل کرو گے، اور علم کیمیا میں جو مشکلات اور نقصانات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، چونکہ اس نسخے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں۔ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوست بہت خوشحال ہوئے، کہا ہمیں تعلیم دے، کہا کہ بس آج کے بعد واجب نماز پڑھنے کے بعد فوراً ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، وہ بھی علی العظیم تک۔ دیکھیں نسخے کو جس طرح بیان ہوا اسی طرح پڑھیں گے تو وہ اثر ہوتا ہے۔ کہا نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی علی العظیم تک پڑھیں، اس کے بعد تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود بھیجیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کے آخری حصہ اور تیسری آیت پوری، ان کو 3 مرتبہ تلاوت کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت کی 3 مرتبہ تلاوت کریں تو پھر علم کیمیا میں جتنے فوائد ہیں وہ سارے بھی ملیں گے، اور علم کیمیا میں جو نقصانات ہیں ان نقصانات سے بھی آپ بچو گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تعلیم دیا، اور امام خمینی کے جو دوست ہیں آیت اللہ العظمہ احمد زنجانی، دونوں آئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ اس عمل کو امام خمینی باقاعدہ طور پہ توجہ کے ساتھ انجام دیتے تھے، میں کبھی انجام دیتا تھا کبھی نہیں، لیکن پھر بھی اسی عمل کی وجہ سے آج میرے 2 بیٹے مجتہد اعظم ہیں، عالم مجتہدین میں سے ایک یہیں پہ قم میں اس وقت بھی آیت اللہ شبیری زنجانی عالم مجتہدین میں سے، اور زندگی میں کبھی کسی پہ محتاج نہیں ہوا۔ اور آیت اللہ احمد زنجانی فرماتے کہ میں دیکھ رہا تھا امام خمینی پابندی کے ساتھ یہ عمل کرتے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ امام خمینی نے یہ جو عظیم انقلاب برپا کیا ہے یہ اسی عمل کے بدولت، اسی عمل کے ذریعے سے۔ عزیزان، اس عمل ایسی کیمیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو ہم اگر انجام دیں گے خود بھی مالی پریشانیوں سے بچیں گے، رزق خداوند عالم کی طرف سے فراوان ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، کبھی کسی کے سامنے محتاج نہیں ہوں گے۔ بس پابندی کے ساتھ اسی عمل کو انجام دیں، ہر نماز کے بعد خود بھی اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، گھر کے تمام افراد، کل 3 منٹ بھی نہیں لگتے، ہر نماز کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد پھر تسبیحات حضرت زہرا کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ یہی آیت جس کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرے خداوند عالم مشکلات سے نکلنے کا راستہ انہیں دکھا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے خدا ان کو رزق دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے وہاں سے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو بھی خداوند عالم کی ذات پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، خدا ہی اسی کے لیے کافی ہے۔
قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور خداوند عالم نے ہر چیز کے لیے ایک خاص معین اور مشخص حصہ معین کر کے رکھا ہے، اسی کو وہی حصہ عطا کرتا ہے۔ بس اسی عمل کو انجام دیں گے انشاءاللہ خداوند عالم سب کی مالی اور پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔